بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی یوں تاکید فرمائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر ان کی باتیں سنی۔ ایک شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ دوسرے نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ تیسرے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا۔ چوتھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی اور تمہارا تعجب سمجھا۔ بے شک یہ سچی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ یہ سب سچ ہے اور حق ہے، لیکن خبردار میں حبیب اللہ ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ نعمت الہی کا اظہار کر رہا ہوں۔ بزرگی اور مناجات میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، باوجود ان سب صفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوبیت کی صفت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام دوسرے انبیاء ہوں گے، اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ بھی میں ہی کروں گا، اور میری یہ شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی، اور میں فخر نہیں کرتا، اور میں ہی سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کھول دے گا، بس مجھے اور میرے ساتھ تمام فقراء مومنین کو بہشت میں داخل کیا جائے گا، اور میں یہ فخر نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس تمام اولین اور آخرین مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ ہوں، اور یہ میں بات فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان اور ان کے احکام کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے سہون غلطی کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اور عرض کیا، اے پروردگار، میں آپ سے وابستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجیے۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ہنوز میں نے تو ان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ عرض کیا، اے اللہ، اے رب کائنات، اے رب، میں نے ان کو اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ میں پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی، تو میں نے جو سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ پر اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، خواہ وہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی ذات اور جلال کی، جنت تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ پھر امت کے فضائل کے بعد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، مجھ کو بھی اس امت کا نبی بنا دیجیے۔ ارشاد ہوا، اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ عرض کیا،
तो मुझको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बना दीजिए। इरशाद हुआ कि तुम पहले हो गए और वो पीछे होंगे, अलबत्ता तुमको उनके दारुल जलाल यानी जन्नत में जमा करा दूंगा। नबी बिन भाव फरमाते हैं कि काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और हाज़रीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया तो हज़रत काब बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं आता जिसमें 70,000 फरिश्ते न आते हैं, यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ को बाजू मारते हुए अहाता कर लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब शाम हो जाती है और आसमान पर चढ़ जाते हैं तो दूसरे फरिश्ते इसी तरह उतरते हैं और ऐसा ही करते हैं, यहाँ तक कि जब क़यामत के दिन रोज़ा शरीफ की ज़मीन चीख होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्तों के साथ बाहर तशरीफ लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चलेंगे। अगर आपको ये मालूमात और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी ये इल्म हासिल कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी वीडियोस आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।